نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں بزرگوں پیارے ساتھیوں، بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے. اللہ رب العزت نے اس نئی آبادی میں پچھڑے ہوئے علاقے میں یہ دین کی شمع روشن فرمائی، دین کا چشمہ جاری فرمایا. ہم سبھی کو اس کی قدر کرنی ہے اور معاون بننا ہے، رکاوٹ نہیں ڈالنی. رکاوٹ ڈالنے اور بند کرنے کے لیے ہمارے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن آج ہمارے ہندوستان میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. خدا نہ خواستہ ہم بھی انہی میں شامل ہو گئے تو ہم شیطانی کام کریں گے، رحمانی کام نہیں ہوگا. اس لیے ہم عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس چشمہ فیض کو آباد رکھیں گے اور ہمیشہ اس کو چلتا ہوا دیکھنا گوارا کریں گے. دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس علم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرے، دینی خدمات انجام دینے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طالب علم کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا، جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اس سے معلوم ہوا علم دین کے حاصل کرنے سے اللہ رب العالمین نبیوں کے قریب پہنچا دیتے ہیں. اور مشہور روایت ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑی عزت والے وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنے ہی بڑے مقام کو حاصل کر لے، چاہے دنیا کا بادشاہی کیوں نہ بن جائے، لیکن موت اس کا خاتمہ کر دے گی. باقی قرآن کریم اور علم دین کے ذریعے جو عزت حاصل ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آدمیوں کو حاضر کیا جائے گا. ایک غیر عالم ہوگا جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، اور ایک عالم دین ہوگا. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دونوں حضرات پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر عالم سے، عام آدمی سے، چونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا،
اللہ اس سے خوش ہو گئے ہوں گے، اس سے فرمائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عالم کھڑا رہ جائے گا، بظاہر عالم کی علم کی توہین ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ تو ان سارے لوگوں کی سفارش کر جن لوگوں نے تجھ سے دنیا میں تعلق رکھا، تجھ سے محبت کی اور تجھ سے پوچھ کر مسائل معلوم کر کے تیری رہنمائی میں اس نے زندگی گزاری، گناہوں سے پرہیز کیا اور تجھ سے معلوم کر کے دینی سطح پر وہ چلتا رہا، ان سارے لوگوں کے حق میں سفارش کر اور تیرے ساتھ ان سارے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے۔ عالم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی سفارش سے بڑی تعداد میں عوام کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی ہے، علماء سے ہمیشہ محبت رکھنی ہے، عداوت نہیں کرنی ہے۔ ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور جو دین کا کام کرنے والے علماء ہیں وہ یقیناً اولیاء ہیں، اللہ والے ہیں۔ اس لیے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والے علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے قائم مقام ہیں، نبیوں کی جگہ پر قائم کھڑے ہوئے ہیں، نبیوں کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاک نبی نے فرمایا، ہمارے پاک نبی علیہ السلام جس کو فرمائیں گے نبی کا قائم مقام ہے، وہ ولی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اس لیے ان سے دشمنی کرنا، ان سے عداوت کرنا، در حقیقت اپنے آپ کو برباد کرنا، جہنم کو مول لینا ہے۔ اس لیے ہم سب قدر کریں اہل علم کی، علماء سے محبت کریں، علماء سے تعلق رکھیں اور محبت کا تعلق رکھیں، عظمت کا تعلق رکھیں۔ اور یہ بھی تجربے کی بات ہے، جو اہل علم سے باپ جیسا تعلق رکھتا ہے، باپ جیسی اس کی تعظیم کرتا ہے، جیسے باپ کا احترام ہوتا ہے، ایسی عالم دین ہونے کی وجہ سے احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور طلبہ دین سے، دین پڑھنے والے بچوں سے اس طرح پیار کرتا ہے، ایسا معاملہ رکھتا ہے، شفقت مہربانی کرتا ہے جیسے اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں، اس کی نسلوں میں اہل علم پیدا کرنا دیتا ہے، حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں اہل علم پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، قرآن والے پیدا ہوں، قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن پیدا ہوں، بھائیوں علماء سے سچی محبت کریں اور یہ بچے جو پڑھتے ہیں ان سے بھی شفقت کا معاملہ رکھیں۔ بہرحال ان کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ ساری فضیلتیں اس وقت ہے جب کہ ہم علم کے مقتضا پر، علم کے مطابق عمل کریں۔ خدا نخواستہ اگر عالم کا عمل علم کے مقتضا پر نہ ہو، اس کے مخالف ہو، علم کے مخالف عمل کرتا ہے، علم کے مطابق عمل کرنے کے بجائے سرکشی کرتا ہے، طغیان اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام بھی بد سے بدتر ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ساری فضیلتیں اس وقت ہیں جب کہ ہم علم پر عمل کریں، علم قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم کے مطابق عمل کریں، قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، تب یہ فضیلتیں ہیں۔ اگر قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر علیہ باللہ ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی۔ آج کفار، مشرکین اور اسلام دشمن لوگ، اسلام دشمن طاقتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیا جائے جن کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو جائے، ان پر قابو پانا آسان ہو جائے۔ ان گناہوں میں بنیادی گناہ ہے سود کا گناہ۔ آج سود کو عام کرنے کے لیے ہماری عورتوں تک کو استعمال کیا جا رہا ہے، عورتوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کا لالچ
کیا جاتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے منافع ہیں، بڑے فوائد ہیں، اسکیمیں دکھائی جاتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، قرآن کریم جو اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو صدقوں کو بڑھاتا ہے. جو سود لیتا ہے وہ ایک دن مٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے پروان چڑھاتا ہے. میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، ایک ہمارے محلے میں جائیداد دار تھے. ہمارے محلے کے بڑے آدمی 3 آدمی تھے، 3 چودھری تھے، بڑے جائیداد والے، نمبردار جسے کتنی کہا جاتا، نمبردار کہا جاتا تھا، لیکن سود لیتے تھے. بہت مالدار جائیدادیں بہت تھی. لیکن میں نے خود ان کے پوتے کو دیکھا، اس نے زکات دی. پوتا زکات لینے پر مجبور ہو گیا. یہ سود کی نہ ہو سکتی، جائیدادیں برباد ہو. قرآن کریم کا سچا پیغام ہے یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتا ہے. اور اس کے علاوہ سود کا کتنا بڑا وبال ہے. ہمارے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درہم ربا یاکلہ الرجل وهو يعلم هو اشد من 36 زنیہ او کما قال. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سود کا 1 درہم لے لے اور قصداً جان کر لے تو 1 درہم سود کا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے ہوتا ہے. 36 مرتبہ زنا کرنے کا جتنا بڑا وبال ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ وبال 1 درہم سود کا ہوتا ہے. 1 درہم سود کا. اور زنا کا کتنا بڑا وبال ہے. آقا نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ نقل کیا. فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 70 سال بغیر ریا کے، بغیر دکھاوے کے عبادت کی. ایک مرتبہ اس نے شیطان کے نرغے میں آ کر زنا کر دیا. ایک مرتبہ زنا کرنے کی وجہ سے 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، برباد. اتنا بڑا ہوا. اور 1 درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہمارے پاک نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، اس میں سے ہلکے سے ہلکا آسان درجہ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 درجوں میں سے کم درجہ یہ ہے کہ سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ بات سن کر بھی رونے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی شخص اس کو گوارا نہیں کرے گا، اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اسے کہا جائے کہ تم ماں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہو. کہ بھائیو یہ بات ہمارے پاک نبی نے فرمائی. جو سود لیتا ہے اس کا کم سے کم درجہ، 70 درجوں میں سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. بھائیو ہم سب توبہ کریں اور ہماری معلومات میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں. اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. بلکہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے شہر امروہہ میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر عورتوں کو سود دلایا گیا، سود کی قسط وقت پر ادا نہ ہوئی تو انہوں نے عزت سے کھلواڑ کیا اور عورتیں مجبور ہوئی عزت برباد کرنے پر زنا کاری بدکاری میں مبتلا ہوئی. ایسی مثالیں یہاں امروہہ میں موجود ہیں. لوگوں نے بتایا فلاں علاقے میں ایسا ہوا. بھائیو یہ اللہ کی عدالت کریں. جہاں پر سود کا لین دین ہوتا ہے اللہ کا قہر، اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے. اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، اپنے بھائیوں کو بچائیں. سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری بہنیں ہیں. سب کے لیے سوچیں، خیر کی سوچیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. اسی طرح شراب کا گناہ اتنا خطرناک ہے. ہمارے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی وفات ہو اور اس کے پیٹ میں شراب ہو، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت سے محروم ہو. جب تک اس کے پیٹ میں شراب رہے گی اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک روایت میں ہمارے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 منحوس لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جیسے اہم عبادت بھی ان کے سر سے بارش پر نہیں چڑھتی. ان میں سے ایک وہ غلام ہے
کہ جو اپنے آقا کو اپنے مالک کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے، جب تک واپس نہیں آئے گا، آقا کے پاس نہیں آئے گا، اس کی نماز جیسی عبادت بھی قبولیت کے لیے اس کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں چلے گی۔ اور دوسرے وہ عورت ہے جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے شوہر کو ناراض کر رکھا ہے اور شوہر اس سے ناراض ہے۔ دوسری منحوس وہ عورت ہے کہ جس نے اپنی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اپنے شوہر کو ناراض کر رکھا ہے۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کا شوہر راضی نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی نماز جیسی عبادت بھی اس کے سر سے ایک بارش اوپر نہیں چڑھے گی۔ اور تیسرا جس کو خاص طور پر بتلانا ہے، آقا نے فرمایا تیسرا وہ نشے میں مبتلا شخص ہے کہ جس نے شراب کا حرام نشہ کر کے مدہوشی اختیار کی ہے۔ جب تک یہ نشے میں رہے گا، جب تک اس کا نشہ نہیں اترے گا، اس وقت تک اس کی نماز جیسی عبادت میں ایک بارش اوپر نہیں چڑھے گی۔ اس لیے ہمیں اس لیے بات کہنا ہے۔ اور سنیے ایک حدیث پاک میں ہمارے پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مومسا اس عورت کو کہتے ہیں جو شوہر والی ہو اور پھر بھی زنا کرے۔ شوہر والی ہو کر زنا میں مبتلا ہوتی ہے، شوہر کی نعمت سے اللہ نے نوازا پھر بھی وہ غیر کا منہ دیکھتی ہے۔ ایسی عورتیں جو شوہروں کے ہوتے ہوئے غیر کا منہ دیکھتی ہیں، آقا نے فرمایا مومسات ہیں۔ ایسی مومسات کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی شرمگاہ سے ایسا سڑا ہوا پانی نکلے گا، ایسا گندا پانی نکلے گا جس کی گندگی کی وجہ، ناپاکی اور بدبو کی وجہ سے جہنم میں رہنے والی مومن کو گھسے گی۔ یہ کہیں گے ہائے ہم تو عذاب میں تھے ہی، یہ کون سی قوم آ گئی جن کی وجہ سے ہم اور سڑان میں مبتلا ہو گئے اور پریشانی میں آ گئے۔ اور پھر یہ سڑا ہوا پانی جو ان مومسات کی ان گندی عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے گا، بہے گا، یہ گندا اور ناپاک سڑا ہوا پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ شرابی پیے گے زبردستی پلایا جائے گا۔ کہ بھائیو ہمیں اتنے خطرناک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ماحول کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنی عورتوں کو بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو بچانا ہے۔ یہ قرآن کریم کے خلاف چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کے خلاف قرآن کریم کے خلاف ایسے عمل کیے تو بھائیو پھر خیر نہیں ہے، اللہ میں ہدایت ہے، اللہ کا عذاب بھی اثر ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ساری فضیلتیں عمل کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اگر بہت خوشی ہوئی۔ آج ہمیں نیند بھی آ رہی تھی، بہت طبیعت بھی خراب تھی، لیکن دیکھ کر خوش ہو گئے اور بہت خوشی ہوئی، بلکہ طبیعت بھی بحال ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ کتنے بچوں نے یوز کیا ہے۔ اس مدرسے کی قدر کریں اور اس کی آبادی کی کوشش کریں، اس کو پروان چڑھنے کوشش کریں، ترقی دینے کی کوشش کریں، بند کرنے کی، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، شیطانی کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کو انعامات تقسیم کیے ہیں، اساتذہ کرام دیے ہیں، ایسے نوجوان بھائی ہیں کہ یہ حضرات ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسے ندیم بھائی جو کار کی شروعات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو خیر کے فیضے فرمائے، آباد فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگ ہیں سبھی کے لیے دعا کریں، سبھی مستحق ہیں۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه